اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم کی جو آج کی تقریر ہے وہ ان کی انکمپیٹنس کا، ہیلپ لیسنس کا اور جو ایک ایڈمنسٹریٹو پیرالسس ہے اس کا اعتراف ہے۔ پرائم منسٹر ایک ایسے پرائم منسٹر کے طور پر نظر آئے جو ہر چیز کا کنٹرول کھو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ایک لائبلٹی بن چکی ہے۔ محمد صاحب آنیسٹ باتیں بتا دی انہوں نے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو بڑھانی پڑیں گی، گیس کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑیں گی کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، تیل کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑیں گی، دنیا میں مہنگائی ہے اس لیے مہنگائی کی جا رہی ہے، اور 120 ارب روپے کا پیکج بھی دے دیا۔ تو یہ اس میں اعتراف کیسے ہے اس بات کا کہ انہوں نے کنٹرول کھو دیا ہے؟ عوام کو نہ بتائیں کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جی، ایک تو اعتراف ہے، شہباز شریف صاحب نے بالکل صحیح کہا۔ جب آپ سبسڈی اناؤنس کرتے ہیں نا شاہ زیب، آپ کو بھی پتہ ہے، تو وہ آپ کے پاس لاسٹ آپشن ہوتا ہے کہ جب آپ فیل ہو جاتے ہیں، برے طریقے سے ناکامی ہوتی ہے پرائز کنٹرول کرنے میں، تو پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہتا ہے کہ آپ سبسڈی اناؤنس کریں۔ آج سے 2 ہفتے پہلے فواد چودھری صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے اعتزاز ہوتے ہیں ان کے اپنے حکومتی منسٹرز میں، فواد چودھری کے ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ سبسڈی سے ملک نہیں چلتے ہیں، اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ اگر سبسڈی سے ہی چل رہے تھے تو جب حکومت آئی تھی اور اس کے کچھ مہینے کے بعد سے پرائسز بڑھنی شروع ہو گئی اور مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا، ریکارڈ انفلیشن رہی 2019 میں 20 میں، تو پہلے کر دیتے سبسڈی، کیونکہ سبسڈی کے جو نیگیٹو امپلیکیشنز ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ خراب ہے۔ ابھی میں ایک ٹاک شو میں تھا تو میں نے پوچھا حکومتی وزیر سے کہ یہ 120 بلین کہاں سے آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ 120 بلین کا خسارہ کریں گے نا، کہاں سے؟ یا تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا، فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو آپ اس کا مطلب ہے آپ قرضے لیں گے، نوٹ چھپائیں گے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹیکسز امپوز کریں گے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پی ایس ڈی پی کو کم کریں گے۔ کہیں نہ کہیں سے تو آپ کٹوتی کریں گے نا، کہیں نہ کہیں سے تو عوام پر بوجھ آئے گا۔ اب انہوں نے کہا، وزیر صاحب نے کہا کہ پی ایس ڈی پی ہم کم کریں گے جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے اس کو ایفیکٹ ہوگا، آپ کی نوکریاں دینے کی جو اہلیت ہے اس سے وہ جاب اپرچونٹیز ختم ہوں گی۔ سو اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں۔ اس سے زیادہ اچھا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ پرائز کنٹرول کے جو آپ کے پاس میکنزم ہے اس کو آپ کریں، چاہے وہ مانیٹری پالیسی کے تھرو ہے، چاہے وہ فسکل پالیسی کے تھرو ہے، چاہے وہ فارم ٹو مارکیٹ ایسپیکٹ کے تھرو ہے، جو آپ نے ریفارمز کرنے تھے اس کے تھرو ہے۔ آپ کی فیصلہ سازی، جیسے چینی کی قیمت یا آٹے کی قیمت ایک بہترین اگزامپل ہے، جہاں آپ نے اپنے فیصلوں سے، برے فیصلوں سے آپ نے ایکسپورٹ الاؤ کر دی، جب پھر شارٹیجز ہو گئیں، قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئیں، آپ نے ایکسپورٹ روکی نہیں۔ وزیر اعظم نے خود ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ گندم کی قیمتیں اس لیے مہنگی ہوئیں کہ ہم نے ٹائم پر امپورٹ نہیں کیا، تو آپ کی فیصلہ سازی کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ مگر زبیر صاحب اس وقت دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، میں یہ چینی والے ایشو پہ بھی آ رہا ہوں، مگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں سخت شرائط ہیں۔ یہ 120 ارب روپے کی بھی اگر اجازت مل گئی ہے اور عوام کو اگر 3 اشیاء کی صورت میں وہ سبسڈی دینے کی آئی ایم ایف سے اجازت مل گئی ہے، آئی ایم ایف کے سخت پروگرام کے تحت جس میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں پی ڈی ایل کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے، یعنی کہ وہاں سے ریونیو آئے گا، پتہ نہیں وزیر صاحب نے کہا کہ پی ایس ڈی پی کٹ کرنا پڑے گا، اگر ان کے ٹیکس ریونیو ٹھیک ہیں اور پی ڈی ایل سے بھی پیسے آئیں گے تو گنجائش کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ تو یہ اور کیا کرے حکومت آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے؟ اگر انہوں نے 120 ارب روپے کی گنجائش نکالی ہے جبکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، پروگرام فائنل ہوا ہے تو ان کے اپروول سے ہی نکالی ہوگی، اس سے زیادہ کیا نکال لیتی؟ اچھا، میں پریزنٹ ہی وزیر خزانہ کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے ان سے سوال بھی پوچھا، ابھی سنایا بھی تھا کہ پیٹرولیم لیوی میں 610 بلین روپے رکھے گئے تھے، بجٹ میں ہم نے نہیں رکھے تھے، شوکت طرین صاحب نے رکھے تھے، پریویس وزیر خزانہ نے نہیں رکھے تھے۔ تو پہلے تو یہ کوشچن یہ ہے کہ آپ جب 610 بلین رکھ رہے تھے تو آپ کی کیا تھنکنگ تھی؟ اس کا مطلب ہے اٹ ہیڈ نو بیسس۔ میں بتا دیتا ہوں کہ کیا تھنکنگ تھی زبیر صاحب۔ ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی، جب نیچے آئیں گی تو لوکل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم کرنے کے بجائے پی ڈی ایل بڑھاتے جائیں گے، جس کی وجہ سے حکومت کو پی ڈی ایل کی مد میں پیسے جمع ہو جائیں گے، جو پہلے ہوا جب پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گری تو حکومت نے اتنی نہیں کم کی تھی بلکہ پی ڈی ایل تقریباً 30 روپے تک لے گئے تھے۔ تو یہ تھنکنگ تھی، اب نہیں بڑھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، کم نہیں ہوئی، بڑھ گئی، الٹا کیا کرتے ہیں؟
शाहजेब, तो आप जो फैसले करते हैं और ख़ासतौर पर जब आप बजट बनाते हैं तो वो आप कंडीशनल नहीं बनाते कि अगर ये होगा तो फिर यूँ हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि 600 बिलियन बहुत बड़ी रकम थी और 600 बिलियन का एक्सपोजर बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। सो अगर आप ये समझ रहे थे कि वो इंटरनेशनल प्राइसेस कम होंगी, और बाय द वे आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल प्राइसेस, और उस दिन शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में मैं गया था और मैंने ये पूछा था कि अगर कम ना हुई तो फिर क्या करेंगे, तो वो खसारा कहीं ना कहीं से। और मैं कमिंग बैक टू दैट 120 बिलियन, वज़ीर आज़म ने, आपको पता है कि पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ का अंदिया दिया और उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा खसारा बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, तो 120 बिलियन रिलीफ देने से भी तो खसारा बढ़ेगा, उसको कैसे आप पूरा करेंगे? तो कहीं ना कहीं तो आपको खसारा कहीं ना कहीं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और IMF की जो नेगोशिएशंस अभी हो रही हैं शाहजेब, ये हुकूमत का फेलियर है, हमारा फेलियर नहीं है। अगर मैंने तो चीनी और गंदम का जिक्र किया था, आप LNG पर पता नहीं 50 प्रोग्राम कर चुके, तो आज वो कह रहे हैं कि गैस महंगी होगी, उसके फैसला साजी से कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। हुकूमत अगर टाइम पर फैसले करे, हुकूमत अगर टाइम पर इंपोर्ट करती LNG, तो हमें ये दबाव ना आता। सो उस सारे दबाव का मलबा जो है वो 22 करोड़ अवाम पर पड़ रहा है, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, और बाकी जो आप कर्जे लेने की सूरत में, और बाकी जो भी इकोनॉमिक उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो 120 बिलियन का 30% का जो डिस्काउंट है, ये जो भी मिलेगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये हुकूमत करेगी जो एक नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकती। सो आई एम सॉरी, ये इतने बुरे तरीके से फेल होगा, उसमें कोई ना कोई जो बड़े बड़े माफियाज हैं जिनके साथ ये लड़ाई करने के लिए आए थे, वो फायदा उठा के ले जाएंगे। जैसे वहाँ यूटिलिटी स्टोर से बोरियां जो थी वो चीनी की बाहर निकल जाती थी और गरीब आदमी को ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। वैसे मगर जुबैर साहब, जितनी कोशिश हो सकती है, इन्होंने शुगर मिल जो मालिकान हैं उनके हवाले से पिछले साल अर्ली क्रशिंग भी करा ली, फिर चीनी इंपोर्ट करके भी मार्केट में सिग्नल देने की कोशिश की। उसके बावजूद आज कराची में चीनी 130 रुपए की मिल रही है। आपकी हुकूमत होती तो मुझे बताएं, आप आज IMF के प्रोग्राम में होते हुए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के जरिए चीनी कैसे सस्ती कर देते, पेट्रोल कैसे सस्ते कर देते, आवाम को रिलीफ कैसे दे देते? शाहजेब, हम भी IMF प्रोग्राम में गए थे और पहले महीने गए थे। इनफैक्ट जून 2013 में हमने हुकूमत संभाली थी और मई 2013 में जब इलेक्शन के फ़ौरन बाद IMF के साथ हमने बातचीत शुरू कर दी थी, बिकॉज हमें पता था कि IMF प्रोग्राम में हमने कभी पिछली हुकूमत को ब्लेम नहीं किया था कि IMF प्रोग्राम हमारे लिए मजबूरी थी। और उसी IMF किया था, इसहाक डार साहब ने किया था, मुकम्मल भी किया था। ये एक अलग बात है कि चौथे साल में भी नहीं कर रहे थे आप लोग, मगर शुरू में किया था इसहाक डार साहब ने। चौथे साल में जाके नहीं कर रहे थे, पहले शुरू में किया था। लेकिन मैं कीमतों की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। उसी IMF प्रोग्राम में रहते हुए रिकॉर्ड लो था 40 साल का डिस्काउंट रेट, रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन थी उसी IMF प्रोग्राम में रहते हुए। उसी IMF प्रोग्राम में रहते हुए हमने हर चीज कंट्रोल की थी। आप चीनी की एग्जांपल दे रहे थे, तो हम जब आए थे तो 53 रुपए था और जब गए हैं तो 55 रुपए था, उसी IMF प्रोग्राम के तहत। तो अगर IMF को आपने बहाना बनाना है अपनी कमजोरियों का, अपनी नाअहली का, अपनी इनकॉम्पिटेंस का, अपनी अनप्रोफेशनलिज्म का, तो उसका तो कोई कौम कुछ भी नहीं कर सकती, अपनी खराब फैसला साजी का। जो तो अगर आप मगर साहब, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनके इश्यूज हैं वो नजर आता है, उसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं। मगर अगर पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, हमारी इन्फ्लेशन अगर दुनिया से ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारी करेंसी एडजस्ट कर रही है ताकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं या एक्सपोर्ट्स हैं वो इनकम्पेरेटिव ना हो जाएं। तो कुछ चीज़ों में तो मईशत के ऊपर सियासत ख़त्म करनी पड़ेगी ना। अब पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं और बाकी खित्ते में ज़्यादा हैं, तो पेट्रोल की कीमत पर भी आप कहेंगे पेट्रोल बॉम और ये सारी की सारी बातें करेंगे, आप आएंगे आपको भी बढ़ानी पड़ेंगी ये कीमतें। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उस पर सवाल उठता है, मगर जो इंटरनेशनल फिनोमेना है वो तो आपको मानना पड़ेगा। इंटरनेशनल फिनोमेना है तो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल फिनोमेना फर्स्ट, कि जो भी ममालिक ये तमाम चीज़ें जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं, तेल की कीमतें, पाम ऑयल की कीमतें और दूसरे, वो इंपोर्ट करते हैं और इसकी वजह से वो आप इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होती है, बिल्कुल मान लिया। तो मुझे शाहजेब ये बताते हैं 38 महीने या 40 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए, एक महीना भी बताते हैं कि पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में थी या नहीं थी। आज भी 9.2% है पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, बांग्लादेश की कोई 5% है और इंडिया की लेस देन 5% है। वाई? श्रीलंका की कम है। क्यों?
بھائی وہ بھی تو اتنی امپیکٹڈ ہے نا, پاکستان کی کیوں ڈبل رہتی ہے انفلیشن؟ دس از دا کوشچن. دوسری یہ ہے کہ پر کیپٹا انکم جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے پی ایم ایل این کی حکومت, اس کے بعد سے پر کیپٹا آپ کی کم ہوئی ہے, سو انکم بھی کم ہوئی ہے اور مہنگائی زیادہ ہوئی ہے. اس سے زیادہ لیتھل کمبینیشن نہیں ہو سکتا 22 کروڑ عوام کو مارنے کے لیے. اینڈ دس ہیز بین اے کنسسٹنٹ فینومینا فار 40 months, اور آگے بھی ایسے ہی رہے گا. مجھے پھر یہ بتا دیں کہ ایک سولوشن ہے وزیر اعظم کے پاس. میں کہی تھی جو پرائم منسٹر نے ذکر کیا تھا, نہیں شاہزیب میں ایک ذکر کروں گا, وہ جو 2 فیملیز کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جی میں وہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہو جائے گی. یہ دو خاندان, جو 2 خاندان ہیں, وہ اگر اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس کر دیں, اور اب تو وزیر اعظم ریکویسٹ کر رہے ہیں, پہلے خطاب میں دھمکی دی تھی, ریکویسٹ پر ہی واپس کر دیں, کم از کم نواز شریف کے تو آپ ترجمان ہیں, وہی واپس کر دیں تو اس ملک کے عوام کا بھلا ہو جائے گا. جب اپوزیشن میں تھے نا تو اس وقت بھی ہمیں ہنسی آتی تھی جب یہ باتیں کرتے تھے, اور وہ اس اکنامک تھیوری کے پروپوننٹس میں شامل تھے مراد سعید. اب امیجن کریں کہ جب مراد سعید بات کرتے تھے اور پی ٹی آئی کا پڑھا لکھا سپورٹر بیٹھ کے کھڑے ہو کے تالیاں بجاتا تھا کہ $200 بلین لے کے آئیں گے, اور اس کی وجہ سے مہنگائی بھی کم ہو جائے گی, اس کی وجہ سے ٹیکس بھی, یہ بھی کہا تھا ٹیکس 10 ایئرس کا ٹیکس بریک دیں گے, اور 100% جاب اپرچونٹیز ہوئیں گی, کوئی ان امپلائمنٹ نہیں ہوئے گی. تو اٹ واز این انٹائر اکنامک فارمولا دیٹ واز پریزنٹڈ بائی عمران خان, اس سے ریلیٹڈ $200 بلین سے. ظاہر ہے وہ دھڑام سے گرنا تھا. ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے آ کے پہلے کہا کہ پتہ نہیں 10 بلین آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں, پھر کہتے ہیں 15 بلین آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں, پھر اتنے 26 ممالک سے معاہدے ہو گئے. کہاں گئے وہ؟ 3 سال ہو گئے ان باتوں کو, 3.25 سال ہو گئے, ایک سینٹ نہیں آیا, ایک پیسہ واپس نہیں آیا. اور نہ ہی عمران خان نے آج پتہ نہیں 3 سال کے بعد بات کی ہے, یہ تو بات بھی کرنی چھوڑ دی تھی. یہ مطلب ہی از اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری, کو مذاق ہو رہا ہے کنٹری کے ساتھ کہ پورے 22 کروڑ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آدھا پیسہ بھی لے آئیں تو میں مہنگائی کم کر دوں گا, آدھی قیمتیں کر دوں گا. تو پھر صاحب وہ نہیں لا سکے تو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں نا, آپ نے وہ اب نہیں لا سکے تو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے واپس کر دیں. سب سے بڑا ہتھیار تھا شاہ زیب, جو نیب تھا ان کے ہاتھ میں, ایف آئی ان کے ہاتھ میں تھا, اینٹی کرپشن ان کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے کتنے پیسے خرچ کیے, باہر شہزاد اکبر صاحب پھرتے رہے ہیں, پتہ نہیں کون کون پھرتا رہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ کنوکشن لے آئیں یا کسی نہ کسی طرح سے یہ کنونس کر سکیں کہ جی یہ انہوں نے پیسہ لوٹا ہے اور باہر بھیجا ہے. ابھی تک تو یہ نہیں بتا سکے 3.25 سال میں ایک انسیڈنٹ کہ جی یہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی تھی, اس دن منی لانڈرنگ ہوئی تھی.